الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام وسيد الأصل مخفي الوجود وسر الله تعالى في كل موجود مقتدي الدائر الوجود صاحب اللواء الحمد المقام المقصود المولان الحق أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ الہدی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اذهب اللہ عنہم الرجس والبغی طہارهم تطہیرا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی مصطفیٰ حبیب اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری دوسری نشست ہے عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی۔ آج سے 60 سال پہلے سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد سے ہر سال ان ایام میں امام حسین اور ان کے رفقا کی یاد منائی جاتی ہے، قرآن کا بیان ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کس طرح جان دی جاتی ہے یہ حسین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے راستے میں جان دینے کا جو حق ادا حسین نے کیا، اسی لیے آپ سید الشہداء قرار پائے۔ شہیدوں کے بھی سردار ہیں آپ، سید الشہداء ہیں، اس میں بھی سرداری ہے۔ جنتیوں کو تو سردار ہی ہیں، ارے لیکن سیدوں کے بھی شہداء کے بھی سردار ہیں آپ۔ امام حسین کا وہ مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے دو بیٹے ہیں حسن حسین، یہ میرے وجود اطہر کے دو حصے ہیں۔ تو ایک کی شہادت ایسی ہے جو سری ہے، ایک کی ظاہری ہے، ایک کی چھپی ہوئی ہے، اور ایک کی اعلانیہ ہے۔ جو چھپی ہوئی ہے تو شہادت بھی چھپی ہوئی ہے، تو اس کا ذکر بھی چھپا ہوا ہے۔ امام حسن کا ذکر کم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شہادت علل اعلان ہوئی، جو شہادت اعلانیہ طور پہ کی گئی، جو مقابلے میں سامنے آ کر ظالم کے غاضب کے سامنے آ کر حق کا کلمہ بلند کیا گیا، تو یہ حسین نے بتایا کہ وقت کے فرعون کے آگے موسیٰ کی سنت ادا کیسے کرتے ہیں، وقت کے ابو جہل کے آگے نبی خدا کی سنت ادا کیسے کرتے ہیں۔ بے شک یہ امام حسین ہمیں بتا کر گئے۔ میں بڑی ذمہ داری سے اور بڑی احتیاط سے لفظوں کو چناؤ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں کہ یہاں ہمارا مقصود کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود دل آزاری نہیں ہے، ہمارا مقصود تو فروغ علم ہے۔ ہم علم کی وہ شمع روشن کرنا چاہتے ہیں جو امام حسین کر گئے۔ اور مولا حسین نے فرمایا اگر زندگی کا مقصد چلے ہی جانا ہے، ختم ہو ہی جانا ہے، تو اس کا بہترین مصرف شہادت ہے۔ اگر یہ زندگی ختم ہی ہونے کے لیے ہے تو اس کا بہترین مصرف ہے شہادت۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ کسی کو شہادت کا درجہ ملے۔ حضرت خالد بن ولید نے ساری عمر دعا مانگی اور ساری عمر دعا مانگتے رہے اور جنگوں میں رہے، عمر جنگوں میں گزار دی۔ کہتے ہیں آخری وقت میں کہ میرے جسم پر 1 انچ اتنا بڑا، اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں تلوار کے، نیزے کے گھاؤ، بھالے کے گھاؤ، کسی چیز کے نشان نہ ہو۔ 1 انچ کی بھی جگہ نہیں ہے میرے جسم پر، اتنے زخم آئے، پھر بھی شہادت میرے نصیب میں نہیں تھی۔
میں ہر بار بچ جاتا ہوں، ہر زخم کھا کے بھی بچ جاتا ہوں، شہادت نصیب ملی تھی۔ عمر بن خطاب نے شہادت کی دعا مانگی تو مسجد نبی میں آپ کو زخم آیا، وہ سوچ سکتا تھا کہ مسجد نبی میں بھی، وہ بھی عمر کی حکومت میں، عمر کی حکومت میں جو 4 بر اعظم پہ پھیلی ہوئی ہے، جہاں شیر و بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، لیکن کیا کوئی عمر پہ حملہ کرے گا؟ اس کی ہی مسجد میں، آقا علیہ السلام کی مسجد میں، مسجد نبی میں لیکن حملہ ہوا اور 3 دن کے بعد وہ شہید ہوئے۔ شہادت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن میں آپ کو آسان راستہ بتاتا ہوں۔ محبت رسول میں شہادت پانے کا آسان ترین راستہ، ایک تو آپ کے آنے کا فائدہ یہ ہے، یہاں پر جمع ہونے کا فائدہ یہ ہے، یہاں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے آل کی محبت جو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو خاص کر دیتی ہے، ان کے آل کی محبت گناہوں کو خاص کرتی ہے، کفارہ ہے گناہوں کا۔ جو گناہ ہو گئے مجھ سے، جیسے 2 جمعے کی نماز، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کی نماز، درمیان کے تمام صغیرہ گناہوں کو کفارہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہید، جو میرے آل کی محبت میں مرا، بستر پہ مرا، سکون میں مرا، لیکن وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا، صرف کس لیے کہ وہ میرے آل کی محبت میں مرا، وہ میرے آل کی محبت میں مرا۔ تو اتنا بڑا کمال ہے۔ تو یہ محبت کرنا، یہ 10 دن وقت نکالنا، یہ وقت دینا، یا آنا، جمع ہونا، یہ سننا، یہ سب ان کی محبت میں ہے۔ جب ان کی محبت میں ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں اور حدیث میں وہ میں مات علی حب آل محمد مات طائبہ و مغفورہ و جماعت اہل سنت، وہ طائب ہو کے توبہ ہو کے مرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا، صلہ اس کو رسول اللہ ہی دیں گے، وہ توبہ کر کے مرے گا اور مغفرت کے ساتھ مرے گا، اللہ اسے مرنے سے پہلے مغفرت کی نوید سنا دے گا، فرشتے سنا دیں گے، فرشتے سنائیں گے۔ اور پھر آخری بات کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے فرقے جو امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، تو ایک بڑی طویل حدیث ہے، ایک آخری جملہ کہ امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقوں میں سے بس ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے۔ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، تو وہ کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، جب وہ توبہ کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پڑھنے محمد والے محمد۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ 24ویں پارے میں سے، بالکل 24ویں پارے اختتام ہے، اور سورہ فصلت 41ویں سورۃ قرآن شریف کی، 24واں سے پارہ ہے، 41ویں سورۃ قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر 30 پڑھی، 32 پڑھی میں نے، 33 کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي من المسلمین، اور اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور نیک اعمال کیے اور کہا کہ میں تو اپنے رب کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، اس سے بہتر کس کا کلام ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَاتُ، یعنی یکساں نہیں ہوتی نیکی اور برائی۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بیان ہو رہی ہے۔ پہلے میں آیت کے ترجمہ بیان کر دوں، پھر میں حضور کی جس میں چھپی ہوئی شانیں ہیں وہ ساری میں آپ کو ترتیب سے بیان کروں گا۔ برائی کا تدارک نہیں ہوتی یکساں نیکی اور برائی، برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو، برائی کا بدلہ اس نیکی سے دو جو بہتر ہے۔ اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کا بدلہ نیکی سے دو جو بہتر ہے، بس ناگہاں وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، جو اس شخص کے اور تیرے درمیان عداوت ہے، تکلیف ہے، غصہ ہے، کوئی جھگڑے کی بات سبب بنتی ہے باتیں،
یوں ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمانا یوں ہو جائے گا کہ گویا تمہارا جانی دوست ہے وہ. تو اگر تم نے کسی کی برائی کا جواب بھلائی سے دے دیا, نیکی سے دے دیا, تو تمہارا دوست ایسے بن جائے گا جیسے وہ تمہارا جانی دوست ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے عداوت کو ختم کر دے گا, اس میں سے کیا کر دے گا, اس جھگڑے کی فساد کی وجہ ختم کر دے گا, دونوں کے دل میں محبت اور نرمی ڈال دے گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور نہیں ہے توفیق دی جاتی خصائل حمیدہ کی, اور نہیں توفیق دی جاتی اس اچھی خصوصیات کی, سب کو توفیق دی جاتی بجز ان کے جو صبر کرتے ہیں, بجز ان کے الا الذین صبروا وما یلقانا الا ذو خط عظیم, اور تو مگر بڑے خوش نصیب ہیں, خوش نصیب کو اے سننے والے, اور توفیق دی جاتی ان کو جن کو جو خوش نصیب ہے. یہ جو توفیقات ہے خوش نصیبوں کو دی جاتی, بڑے خوش نصیب کو دی جاتی ہے توفیق. ہر کسی کے بس کا مطلب کام نہیں ہے یہ کہ غصے کے بدلے میں وہ نرمی کا جب برتاؤ کرے, غصے کے بدلے میں غصے کا برتاؤ ہوتا ہے, انسانی فطرت ہے. آپ مجھ پہ غصہ کریں گے تو میں آپ پہ غصہ کروں گا, لیکن یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور نہیں توفیق دی جاتی ان خصائل حمیدہ کی بجز ان کے جو صبر کرتے ہیں, اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی مگر بڑے خوش نصیب کو. یعنی کہ یہ توفیق کسی خوش نصیب انسان کو ملتی ہے, بہت ہی جو خوش نصیب ہوتا ہے نا اسے توفیق ملتی ہے. آپ کو غصہ کریں وہ آپ کو نرمی سے جواب دے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کر رہا ہے تو بہت خوش نصیب ہے وہ کہ اللہ نے اسی توفیق دے دی ہے کہ دوسرے کے غصے کا جواب اپنی نرمی سے دے رہا ہے. سب کو توفیق نہیں دی جاتی, اللہ خود اس بات کا انکار بھی کر رہا ہے کہ سب کو نہیں دی جاتی توفیق. یہ توفیق الہیہ تو بس ان کے لیے ہے, یہ بس ان کے لیے ہے جو بڑے خوش نصیب ہیں. ذو حظ عظیم, یہ قرآن کے الفاظ, جو بہت خوش نصیب آدمی ہے نا اس کے لیے توفیقات ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں اس آیت کی شان نزول میں جو پہلی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلایا, تو یعنی کہ اچھی بات تو وہ ہے جو اللہ کو اس کے بندوں کی طرف بلا رہا ہے اور وہ خود پہ ہدایت پر ہے, اس کا نفع اس کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی لازم ہے. خود بھی نیک کام کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی اس کی ہدایت کر رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو بھی نفع پہنچایا اور خلق خدا کو بھی. اور وہ لوگوں سے نہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کسی کو تو نیکی کا حکم دیں اور خود نہ کریں, اور برائی سے روکتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں. دوسرے کو تو برائی سے روک رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, شراب نہیں پینی چاہیے, جوا نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن خود جوا کھیلتے ہیں, خود شراب پیتے ہیں, خود اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے. بلکہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے, مخلوق کو خالق کی طرف بلاتا ہے. بھلائی کا حکم دے رہا ہے اور خود برائی کو چھوڑ رہا ہے. اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اور خوف اختیار کر رہا ہے اور مخلوق کو خالق کی طرف بلاتا ہے. اور اس آیت کا مصداق مؤذنین ہے جو اذان کے لیے آواز دیتے ہیں, مؤذن ہے. ایک روایت یہ ہے کہ اس کا مصداق مؤذن ہے, اور قیامت مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ لمبی گردنوں والے ہوں گے. مؤذن کی گردن لمبی ہوگی. کیوں لمبی ہوگی؟ کیوں لوگوں کو بلایا کرتا تھا زندگی میں, تو اس کی گردن دراز ہو جائے گی. وہ گردن دراز ہو جائے گی تو وہ مجمع میں نظر آئیں گے, یہ دراز گردن والے, یہ مؤذن ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اربوں خربوں کا مجمع ہوگا, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کتنا سیدھا سا جواب دیا, اتنا آسان سے جواب دیا کرے. ہم نے فرمانے لگے میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا جیسے کالے ہاتھیوں میں سفید ہاتھی کو پہچانتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیا نشانی ہوگی؟ سارے ایک جیسے انسان ہیں, اور اس دنیا میں بھی سارے مسلمان تو نہیں ہیں. 8.25 ارب کی آبادی ہے اس دنیا میں, 8.25 ارب کی آبادی ہے, یعنی 800 کروڑ دنیا میں لوگ بستے ہیں. تو 800 کروڑ دنیا میں لوگ بستے ہیں, تو کیسے پتہ لگے گا یہ رسول اللہ کا امتی ہے یہ نہیں ہے, یہ حضور کا عاشق ہے یہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ داڑھی تو مشرکین نے بھی رکھی ہوئی تھی, داڑھی تو مشرکین نے بھی رکھی ہوئی تھی نا. تبھی تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, داڑھی تو انہوں نے بھی رکھی تھی, حضور نے یوں پکڑی اور یوں کاٹ دی, اور کہا کہ بس ان کی داڑھی الجھی ہوئی, بڑی ہوئی, پھیلی ہوئی تھی, ہم اس کو رقم تقدیر میں خوبصورتی اور حسن کے ساتھ رکھیں گے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے, اس کو اللہ کو حسن پسند ہے. اللہ حسین ہے اور اس کو حسن پسند ہے.
تو ہم داڑھی کو حسین بنائیں گے, خط و تراش کے خوبصورت طریقے سے رکھیں گے. فرق ہو گیا پیدا, فرق پیدا کر دیا نا. تو کہہ رہے کیسے فرق پیدا ہونے لگا؟ حشر کے میدان میں آپ اور میں بھی ہوں گے, اور پھر وہ بھی ہوں گے جو رسول اللہ کے نہیں ہیں. کیسے پتہ لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہنے لگے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہوگا جو وضو کرتا ہے تو جتنا حصہ وضو میں دھو لیتا ہے, جس کی جتنی عادت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور بغل اتنا دھو رہے تھے کہ بغل کے بال نظر آنے لگے, بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. تو ایک صحابی نے کہا وہ تم اتنا دھو رہے ہو ہاتھ کہ تمہارے بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں ایسا عمل نہیں کرتا, میں ایسا عمل کرتا نہیں. لیکن میں نے آقا علیہ السلام سنا کہ حشر کے میدان میں آقا علیہ السلام کی امت پہ وضو کے اثرات سونے کی چمک کی طرح مانند ہو جائیں گے. تو ان کا چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے سونا چمکتا ہے. امام حسین کا گنبد دیکھیں سونے کا بنا ہوا ہے اور کیسا چمکتا ہے. مولا علی کا دیکھیں سونے کا بنا ہوا ہے کیسا چمکتا ہے. ایسے آپ کا چہرہ چمکے گا سونے کی طرح. اب وہ سونے کی طرح آپ کا چہرہ چمکے گا, ہاتھ چمکیں گے, سر کا مسا اور گردن کی حالت چمکے گی اور پاؤں چمکیں گے. تو آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں بس یہ نشانی ہوگی میری امتی کی, تو اس سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کا امتی, یہ حضور کے امتی ہونے کی علامت ہے. یہ میرے نبی کا امتی کوئی ہو, اب خربوں میں بھی ہوں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں. آقا علیہ السلام آرام سے اپنے امتی کو الگ کر دیں. اور شوق کے لیے یہ بات بھی بتا دوں کہ اپنے ابھی حاتم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی, قیامت کے دن اذان دینے والوں کا حصہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثل جہاد کرنے والوں کی طرح ہے. اذان دینا جہاد کرنے کے برابر ہے. اذان و اقامت کے مابین اس کی حالت وہ ہوتی ہے, اذان اور اقامت, جب وہ اذان دیتا ہے اور 15-20 منٹ بعد اقامت دیتا ہے, اس کی حالت وہ ہوتی ہے جیسے مؤذن کی بات ہو رہی ہے, اس کی حالت وہ ہوتی ہے جیسے کوئی راہ خدا میں جہاد کر کے خون میں لت پت ہو, ایسی حالت ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم مؤذن نہیں ہیں, اس لیے ہمیں اس کیفیت کا اندازہ نہیں ہے. کسی صحیح مؤذن سے پوچھیں اذان اور اقامت میں اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, تو یہ یہاں کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے بندہ خون میں جہاد میں لت پت ہوتا ہے, ویسی حالت ہوتی ہے اس کی. ابن مسعود کا قول ہے اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے حج عمرے اور جہاد کی کوئی پرواہ نہ ہوتی. اگر میں مؤذن ہوتا تو یہ کام اتنا بڑا ہے اذان دینا, آج تو ہم مؤذن کو ذلیل کر دیتے ہیں, ہماری نظر میں تو کوئی عزت ہی نہیں نا. اب وہ تو ہمارے ساتھ ملازم ہے, ہم نے پیشہ رکھا ہوا پیسے پر, ہم نے اس کی عزت ہی نہیں کی. اس کی اتنی عزت ہے, اتنا مقام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں ایسے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود حضور کی نالین شریف اٹھایا کرتے تھے, تکیہ شریف اٹھایا کرتے تھے, اور حضور کی سیدھے پاؤں کی نالین کو اپنی کرتے کے اندر اتنا بڑی جیب بنائی تھی, یا سیدھا الٹے پاؤں کی نالین الٹے ہاتھ میں, اور یوں لے کے چلا کرتے تھے. اور نماز میں ایسی ہوتی تھی, آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی چپل یہاں ہوتی, یہ ساتھ سینے سے لگی ہوئی ہے نالین شریف. یہ ایسی محبت کرنے والا, جہاں حضور کو بیٹھنا ہوتا وہاں سے پہلے تکیہ رکھ دیتے آپ کا, تو ساتھ لے کے چلتے تھے. وہ نالین بردار تھے, نالین بڑھایا کرتے تھے. تو اتنے بڑے جید صحابہ, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر میں مؤذن ہوتا یعنی بلال کی جگہ ڈیوٹی مجھے ملتی تو پھر جہاد عمرے اور حج کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی, کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا یہ اس سے بڑا ہے. اور عمر بن خطاب نے کہا اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہوتی اور میں رات کے قیام اور دن کے روزوں کے لیے تقوی نہ کرتا, یعنی کہ رات بھر قیام کرتا ہوں, جاگتا ہوں عبادت کرنے کے لیے, نیکی کرنے کے لیے, کہ اللہ کو بھولائے, اور دن بھر روزے رکھتا ہوں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا, پھر مجھے اس کی پریشانی نہیں ہوتی, مجھے اس کی پریشانی نہیں ہوتی. میں مؤذن ہوتا تھا. مؤذن کا درجہ اتنا بڑا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا کہ اے مؤذن کو بخش دے, 3 بار دعا فرمائی. میں نے عرض کی آپ ہمیں چھوڑ کر حالانکہ ہم مؤذن کہنے پر تلوار تان لیتے ہیں, آپ نے فرمایا اے ہاں عمر, ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اذان کو کمزور لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے. اے عمر, ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اذان دینے کے کام کو کمزور لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے, غریبوں کے لیے چھوڑ دیں گے. آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں, سب بناتے ہیں, لیکن مؤذن نہیں بناتے, امام نہیں بنانا چاہتے. وہ بائلک کوئی خود ہی بن گیا, کچھ ہو گیا تو بس صحیح ہے. ہم وہ چاہتے نہیں بنانا کہ مؤذن بنے. وہ میرا بچہ مؤذن بنے گا, کیا بتاؤں گا کہ میں وہ مؤذن کی نوکری کرتا ہے, مسجد میں اذانیں دیتا ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے کہ لوگ مؤذن کا کام غریبوں کے لیے کمزوروں کے لیے چھوڑ دیں گے، اور وہ گوشت جنہیں اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے مؤذن کے گوشت ہے، اور وہ گوشت جنہیں اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے وہ مؤذن کے گوشت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اس آیت کے بارے میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کے مصدق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضور کیوں ہے سب سے زیادہ؟ کیونکہ حضور اس لیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہیں اس کے سب سے زیادہ مصداق کہ آقا علیہ السلام نے ایسی تبلیغ کی اتنی احسن طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اتنے پیار سے سمجھایا اور دین کی طرف بلایا، اس طرح سے کیا آپ نے معاملہ لوگوں کے ساتھ، اتنا بہترین معاملہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے 63 سال کی عمر پائی۔ یہ انبیاءوں میں بہت کم عمر ہے، بہت قلیل عمر پائی اپنے ظاہری حیات دنیا میں۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام کی امت حشر کے میدان میں سارے نبیوں کی امت سے 2 گنا زیادہ ہوگی۔ ٹوٹل حشر کے میدان میں سارے نبی آئیں گے اور ان کی امتیں آئیں گی، اور وہ کروڑوں اربوں میں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان جب نبیوں کی صفیں بنائی جائیں گی، امتیوں کی سب کو لائن میں کھڑا کیا 40 صفیں بنے گی، 40 صفیں پوری ہو جائیں گی، جبکہ آقا علیہ السلام کی جب امت کھڑی کی جائے گی تو 80 صف بنے گی۔ تو یہ میرے نبی کا کمال ہے، اس طریقے سے تبلیغ کی ہے، اس طرح سے کام کیا ہے آقا علیہ السلام نے کہ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ حسن اخلاق کسی نے پایا اور نہ وہ مرتبہ کسی نے پایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت حضور کے بعد جو جاتی ہے نا وہ امت کے اولیاء کو جاتی ہے، اماموں کو جاتی ہے، صحابہ اور تابعین کو جاتی ہے۔ جن کی کوششیں تو تھی، آج جو آپ کو اسلام نظر آتا ہے یہ ان کی کوششیں تھی۔ اور پھر آگے قرآن شریف فرما رہے کہ ان دونوں کے مابین بہت بڑا فرق ہے، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو احسان کر کے ساتھ اس کو ہٹا دے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ تیرے بارے میں جو شخص خدا کی نافرمانی کرے تو اس کے بارے میں خدا کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ نے ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال تینوں حرام کیے۔ نہ کوئی مسلمان کسی کو بے عزت کر سکتا ہے، نہ اس کی جان لے سکتا ہے، نہ اس کا مال غصب کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کی بے عزتی کر دی، اللہ کی نافرمانی کر لی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ نہیں کرو، یہ 3 چیزیں حرام ہے تم پہ، کر دی تو آپ اس کے بدلے میں اللہ کی فرمانبرداری کریں، آپ اس کی عزت بچا لیں، آپ اس کے پردے نہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ کہہ رہے کہ یہ برائی کو بھلائی سے ہٹانا ہے۔ پھر جب ایسا ہو جاتا نا، برائی کو اپنے بھلائی سے ہٹا دیا، پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، وہ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں کل رات تفسیر نعیمی پڑھ رہا تھا، تو اس تفسیر نعیمی کے اندر میں نے پڑھا ان آیت میں کہ ان آیت کا جو مصداق ہے نا برائی کو بھلائی سے ہٹانے کا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حق میں نازل ہوئی۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا 5 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی تھی، بہت چھوٹی سی۔ اور آپ نبوت کے پہلے سال یا 1 سال پہلے نبوت سے نبوت سے پیدا ہوئی ہیں۔ جب نبی پاک کی عمر 39 سال یا 40 سال تھی تب آپ کی پیدائش، تو 5 سال کی تھی اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ آپ کو ابو جہل نے تھپڑ مار دیا، سیدہ فاطمہ کو بچپنے میں ابو جہل نے تھپڑ مار دیا۔ آپ روتے ہوئے آئیں نبی علیہ السلام کے پاس کہ بابا جان مجھے ابو جہل نے مارا۔ ابو جہل سردار تھا قبیلے کا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن تھا بڑا کریل منظر، بڑا بدصورت انسان تھا ابو جہل۔ تو اس کو نے تھپڑ مار دیا۔ جب آپ آئیں تو آپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ حرم کے اندر ابو سفیان بیٹھے،
अबू सुफियान बैठे, उनको शिकायत करो। वो आई, क्योंकि ये दोनों जो है कुरैशी हैं, कराबतदारी तो है ना, क्योंकि बनु उमैया और बनु हाशिम ये दो सगे भाई थे ना। बनु हाशिम की औलाद में से आका अलैहिस्सलाम है और बनु उमैया की औलाद में से तो चचाजाद हुए ना, है तो खून का रिश्ता ही ना, क्योंकि कुरैश की औलाद है ना। अब है तो कुरैश की औलाद, और ये सारा सिलसिला इस्माइल तक जाता है, ये एक सिलसिला है और बड़ी करीब की कराबत है, ये बड़ी करीब की कराबत है। तो गए, जब उन्होंने शिकायत की तो हज़रत अबू सुफियान ने लेकर गए सीधा फातिमा ज़ोहरा को और कहा, बेटा तुम इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। अबू जहल तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसकी मजाल नहीं तुम्हें कुछ कह सके। वहां इस्लाम का मसला नहीं था, वहां कराबतदारी का मसला था कि यार मेरी भतीजी है, इससे मारा कैसे, मारो थप्पड़ी। वो वाकया हो गया, एक तवील वाकया, लेकिन मैं बस हवाले के तौर पे पेश कर रहा था। ये वाकया हो गया। जब बदर का वाकया हुआ ना, तो अल्लाह ताला ने अपने फज़्ल व करम से, बड़ी हिकमत से अबू सुफियान को बचा लिया। वो माल लेकर दूसरे रास्ते से चला गया समुंदर के किनारे, और जो मक्के से लश्कर आया था अबू जहल लेकर, वो सारा का सारा 70 के 70 बड़े सारे रुस्सा, उनके जितने रईस थे वो सारे बदर में कट गए। बड़े बड़े उनके जो रईस थे ना, सरदार थे, वो बदर में कट गए। तो उस वक्त भी ना ये करम और फजल याद आया, तो उसके उस एहसान का बदला फिर इस तरह से दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपने सन 6 हिजरी में उम्मे हबीबा से शादी कर ली, और 6 और 7 हिजरी इस्लाम। एक दिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु आए, अब बेटी का नजर में देखें। एक दिन अबू सुफियान आए नबी वसल्लम के घर में, ये बेटी के घर में आए, और आने के बाद हुजूर नबी करीम के बिस्तर पर बैठने लगे। बेटी ने जल्दी से बिस्तर समेट दिया, बेटी ने बिस्तर समेट दिया। बाप ने पूछा, अबू सुफियान अरब का सरदार है, मक्के का, आम आदमी नहीं है। पूछने लगे कि बेटा ये बता, मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं, क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं? रसूल अल्लाह का बिस्तर है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, और बेटी ने बिस्तर लपेट दिया। अब वो बात पूछी तो उम्मे हबीबा कहने लगी, बाबा जान अपने वाले से कहिए ये बिस्तर आपके काबिल नहीं। आपने सोचा कैसे? आप इस बिस्तर के काबिल नहीं है, ये रसूल अल्लाह का बिस्तर है, ये रसूल खुदा का बिस्तर है, और आप नजिस हैं। अंता मुशरिक, तुम तो मुशरिक हो, है मेरे बाप, तुम तो नजिस हो, तुम नापाक हो। कुरान खुद फरमा रहा है जितने मुशरिक हो सारे नजिस हैं। एक शिर्क की नजासत है ना, एक तो जाहिर नजासत होती है जो बंदे पे गुस्ल वाजिब करती है, एक शिर्क की नजासत है जो अंदर को पाक नापाक कर देती है। तो तुम तो बुत परस्ती करते हो, शिर्क करते हो, तुम पे शिर्क की नजासत है, और ये रसूल खुदा का बिस्तर है। ये वो बिस्तर है जहाँ पे जिब्राइल आते हैं हुजूर के पास, तो तुम इसके काबिल नहीं हो। उसके 1 साल के बाद अबू सुफियान नहीं मान लिया है, तो हुजूर ने फिर वो बात तो आका अलैहिस्सलाम को याद थी ना, कहा फरमाते कि फतह मक्का के दिन कि अब देखें किस तरह से सिला, मतलब इतना ही मोहब्बत का सिला दिया। उनकी सारी दुश्मनों का हाथ में कौन आया था लड़ने? अबू सुफियान आए थे। खंदक में कौन आया था? अबू सुफियान आए थे। अरे इस हर जगह दुश्मनी की है अबू सुफियान ने, सब कुछ किया, लेकिन एक छोटी सी नेकी का ऐसा सिला दिया है, ऐसा सिला दिया है कि कहा कि जो आज के दिन यानी फतह मक्का के दिन अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा, वो अमान जाए, अमान बना दी। जो हरम में आ जाएगा वो अमान में है, तो अबू सुफियान के घर में चले जाएगा, वो भी अमान में है। तो हरम के बराबर आप इज्जत दे रहे हैं अबू सुफियान के घर पे। ये है नरमी, ये है वो नरमी, ये है वो मोहब्बत, ये वो बात। और इस ज़बान में 2 छोटी सी बात जो हमारे यहाँ समझी नहीं जाती। आका अलैहिस्सलाम के पास एक अराबी आया, हाथ मिलाया, सलाम किया, मस्जिद में फिर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद साइड में गया और इस्तिंजा कर दिया। साहबा दौड़े, उन्होंने कहा रुक जाओ। साहबा तो मानने दौड़े थे,
اور رسول اللہ نے مارنے سے پہلے جس بات کا خیال کیا نا وہ سنیں، رک جاؤ، وہ استنجا کر رہا ہے، اسے کچھ کہنا نہیں ابھی، کہو گے تو استنجے کو روکنا کرتے ہوئے تکلیف دیتا ہے بندے کو، اس کی اس تکلیف کا بھی خیال کر لیا، جو وہ کر کے فارغ ہوا اور آیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو فرمانے لگے یہ پاک جگہ ہے، اس کو ہم پلید نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی تعلیم نہیں تھی، مجھے اس بات کی تعلیم نہیں تھی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے جگہ صاف کر دی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ وہ سلوک ہے کہ جو وہاں پر آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتا کسی شے کو، وہاں پر بھی آپ نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا اے بلال ادھار لے آؤ یہودی سے، وہ یہودی طور تعلیم بھی تھا، اسے ادھار دے دیا، سامان بھی لیے، رقم بھی لی، ادھار لے لی۔ حضرت بلال یہی کرتے تھے کہ 30 دن کے وعدے پہ، 20 دن کے وعدے پہ سامان نہیں لے کرتے، 30 دن کے وعدے پہ ادھار لیا، جب ادھار لیا تو اب 28 دن بعد وہ شخص آ گیا۔ نبی علیہ السلام حضرت بلال حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اسے پکڑا اور آپ کی چادر پکڑ کے کھینچ دی پوری طاقت سے، چادر گلے میں ڈلی ہوئی ہو نا اور کندھے پہ پڑی ہوئی ہو، اس کو کھینچیں گے نا تو بالکل حلق پہ آتی ہے، اور وہ چادر کے نشان جیسے حلق کے مبارک پہ آپ کے لگے نا تو آپ کی جسمان مبارک بالکل باہر ہو گئی اور سرخ ہو گئے، اسے پوری قوت سے کھینچا۔ وہ خود کہتا ہے، راوی کا بیان ہے، پوری قوت سے کھینچا۔ حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی، نہیں عمر چھوڑ دو اس کو، اس نے دیکھا تلوار کو تو چھوڑ دی اس نے۔ تو اب حضرت نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر اس کو چھوڑ دو، تمہیں تو مجھے نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے اس کا مال لیا ہے، اس کا ادھار لیا ہے، اور یہ کہہ رہے 30 دن ہو گئے آپ ادھار لے کر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ادھار لیتے ہو واپس نہیں کرتے ہو، ادھار واپس کرو، تو تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے رسول اس کا ادھار واپس کر دیں، تم اور اس کے اوپر مار رہے ہو، غصہ کر رہے ہو۔ حضور کا انداز تبلیغ دیکھیں، حضرت عمر سے کہہ رہے تم مجھے نہیں اسے کی طرفداری کرتے، تم تو میری طرفداری کر رہے ہو، میری طرفداری نہیں کرنی تم یہاں پہ، جاؤ اسے اس کا مال بھی دو۔ بلال کتنے دن ہوئے؟ اب حضرت بلال سے پوچھے بلال کتنے دن ہوئے؟ کہو یا رسول اللہ 28 دن میں بھی 2 دن باقی ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ آ گیا نا مانگنے، اسے اس کا مال بھی دو اور اسے کھجوریں توڑ کر دو عمر، اور اسے کچھ زیادہ بھی دو، کچھ زیادہ بھی دو۔ اب یہ جب صورتحال اس شخص نے دیکھی نا تو حضرت عمر بن خطاب کا وہ دوست تھا، یہودی عالم دوست تھا حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت عمر سے کہہ رہا ہے کہ اب وہ عمر جا رہے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ سامان رکھا ہوتا ہے بیت المال کا، وہاں جا رہے تھے، تو کہہ رہے کہ یار عمر تو ناراض ہو گئے، تو عمر نے کوئی بات نہیں، مجھ سے بکواس نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا یار عمر تو میری بات تو سن یار، میں مجبور تھا، میں مجبور تھا، میں نے توریت میں جتنی نشانی نبی علیہ السلام کی پڑھی نا ساری میں نے دیکھ لی، ساری پوری ہو گئی، لیکن بس ایک نشانی تھی، وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جب ان پر کوئی زیادتی کرتا نا تو ان کا حلم بڑھتا ہے، ان کا حلم بڑھتا ہے۔ اللہ کے بندے کی یہ صفات ہے نا، اللہ کی یہ صفت ہے کہ کسی کی جہالت بڑھتی ہے نا تو رب تعالیٰ اپنا فضل بڑھا دیتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوگا نا تو بندہ آپ کسی کو مار دینا تو اس کو مار دیا برابر ہو گیا، میں نے کیا تھا اسے مار دیا، لیکن آپ کسی پہ ظلم کر کوئی آپ پہ کرے، اب اس پہ احسان کر دینا تو وہ پھر اس کا دل نہ پسند جاتا ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ احسان کرتا ہے نا تو مومن کا دل نا اس طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر مومن کا دل مائل ہوتا ہے، تو مومن کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال تھی نا تو کہہ رہا یار عمر میری مجبوری تھی، میں پیسے لینے نہیں آیا تھا، اب وہ رو پڑا، میں پیسے لینے نہیں آیا تھا، میرا بھی دل چاہتا تھا میں اسلام لے آؤں، لیکن میں تصدیق کرنا چاہتا تھا یہ وہی اللہ کے سچے رسول ہیں، بس اس بات کے لیے میں نے کام کیا تھا۔ عمر چل مجھے سامان نہیں چاہیے، مطلب سامان لے اور جا، نہیں مجھے یہ مال نہیں چاہیے، مجھے پہلے ان کی غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال۔ یہ جو ہم کلابے پہنتے ہیں نا تو کلابے تو انہوں کے گلے میں بھی ڈالے تھے جو تبو جو ہے صلح حدیبیہ میں کہتے ہیں جانور،
جتنے اونٹ گئے تھے سب کے گلے میں کلاوہ ڈالا ہوا تھا. کیوں؟ کلاوہ ڈال کے الگ کر دیے تھے. یہ نشانی تھی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے. تو کلاوہ تو ہوتا ہے کسی خاص کی نشانی کا. تو ہم حسین کی غلامی کا کلاوہ ڈالتے ہیں اپنی گلے میں. ہم امام حسین کی غلامی کا کلاوہ ڈالتے ہیں کہ یہ کلاوے امام حسین کی نسبت رکھتے ہیں. ہم حسین کے غلام ہیں. ہمیں ہمارے مولا حسین کی طرف سے آج ہمیں لے لیا جائے, کل لیا جائے, پرسوں ہی کام لیا جائے, ہم اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ حسین پر قربان کرنے کو تیار ہیں. ایک بار درود پڑھ لے محمد والے. اب اس محبوب رسول کے پاس گئے غلامی کر, وہ پیاری شان والے رسول جن کی صورت دیکھ کے لوگ غلام ہو جائیں, جن کی صورت دیکھ کر بندہ غلامی اختیار کر لے, تو اس کا دین بھی اختیار کرے, اس کے عمل کو بھی اختیار کرے, اس کی صحبت سے پھر مستفید ہوتا نا بندہ, تو وہ رنگ ڈھنگ چڑھتا ہے, وہ رنگ ڈھنگ چڑھتا ہے. تو مولا علی پہ تو رنگ چڑھا ہوا تھا, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پہ تو رنگ چڑھا ہوا تھا, اور غلامی کا وہ رنگ تھا. اور ایسا زبردست رنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تھا کہ بس کیا ہی کہنے اس بات کے, جو حضرت علی پہ جو رنگ تھا. تو ایک مرتبہ حضور کے خد و خال کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو فرما رہے ہیں کہ ان کی گردن چاندی کی سرائی جیسی تھی. نبی پاک کی جو گردن تھی نا چاندی کی سرائی ہوتی ہے نا, ایسی چمکدار تھی. اور ان کی رنگت جو تھی نا تلوار جیسی تھی, تلوار جیسی رنگت تھی. اب جب مولا علی نے سنا نا تو نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ سب تمہارے منہ کی بکواس ہے, یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ تو تمہارے منہ کی بکواس ہے. آقا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں ولم مرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ, نہ رسول اللہ جیسی رنگت, وہ رنگ, وہ چمک دمک, وہ انداز نہ پہلے کسی کا تھا, کوئی شے اس کی مثل تھی, نہ قیامت تک اس کی مثل ہوگی. اللہ نے ایسی چیز بنائی کوئی نہیں. صحیح ہے, تو رب تعالیٰ نے بنائی اس آئینہ ساز کی دکان میں بس وہ ایک ہی آئینہ تھا جس میں وہ جو ہے نا چمکا نور نبی علیہ السلام کا, بس وہ جیسی کوئی شے نہیں ہے. وہ تو جس ڈائی سے بنی تھی وہی ختم کر دی, وہ ہے ہی کوئی شے نہیں. تو بس یہ نبی علیہ السلام کی کوئی برابری نہیں. اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے اتنا کریم ہے کہ اس کو مصطفیٰ کریم کے نام پہ غیرت آتی ہے. آج ہم رسول خدا کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کو مصطفیٰ کریم کے نام پہ غیرت آتی ہے. اور غیرت آتی ہے تو اگر مصطفیٰ کریم کا نام, پیارے محبوب کا نام, کوئی بیمار لے لے, کوئی بیمار لے لے تو اللہ اسے صحت دیتا ہے, اور کوئی گناہگار لے لے تو اللہ اسے برات دیتا ہے, جہنم سے نکال لیتا ہے. ہم کیوں کہتے اور اہل سنت کا موقف کیوں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے محبوب کو یاد کرو, ان پر درود پڑھو, ان پہ سلام پڑھو. کیوں کرتے ہم یہ؟ کرتے اس لیے کہ ان کا نام لینا سند ہے بے گناہی کی. وہ آدمی بے گناہ ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے اسے جو ہے برات مل جاتی ہے. تو پھر جو پریشان حال ہے نا وہ لے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے, اور جو بے روزگار لینا اس کو برسر روزگار کر دیتا ہے. ان کے نام میں بڑی شان ہے, ان کے نام میں بڑی شان ہے. صرف آپ اتنا ہی پڑھنا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی پڑھیں جب جہاں یاد آ جائے تو بس. اور پھر حالت یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے محبوب کو یاد کرتا ہے. اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا بندہ اس کے محبوب کو یاد کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام خوش کب ہوتے ہیں؟ جب ان کا امتی ان کے رب کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نہیں, اگر آپ نے جب نعرہ لگانا ہو نا تو پوری قوت سے, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ تو اللہ خوش ہوگا, اور جب کہیں گے اللہ اکبر تو رسول اللہ خوش ہوں گے. تو آپ اب لگائیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تو ہم تو وہ ہیں جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, اور آقا وہ ہیں کہ ان کی بخشش, اس کی بخشش, ان کا صدقہ دیتا وہ ہے, دلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے وہ ہیں, اور وہ ہے مالک
یہ ہے قاسم، وہ ہے مالک، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے. ارے وہ بے غیرت ہے جو نہیں مانتا کہ میں رسول اللہ کا کھاتا ہوں. ہم تو حضور کا کھاتے، یہ تو ہمارے امام کا عقیدہ ہے. اور امام کا عقیدہ نہیں، یہ ساری اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بس ہمیں کھلاتے تو رسول اللہ ہی ہیں. رزق اللہ کا ہے، ہم اس بات کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں. مالک کائنات کا، وہ واحد القہار تو ہے، لیکن جو ہے یہ کھاتے تو ہم حضور کا ہی ہے. تیرا کھاؤں اور تیرے گیت گاؤں، تو بس یہ اللہ ہی توفیق دے کہ جن کا کھائیں ان کا گائیں بھی، تو اللہ ہی توفیق دے، عطا فرمائے. رب تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کی اتنی عظمت اور شان ہے کہ ایک چھوٹا سا شرعی مسئلہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ اپنے حبیب کے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی مرتبہ ڈسکس ہوا، پہلے بھی آپ کو سنایا میں نے کہ حضرت حذیفہ نے نبی علیہ السلام کے ایک سودے پہ اس یہودی نے کہا تھا کہ آپ کو گواہ پیش کریں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کوئی بھی نہیں، ابو بکر عمر کوئی بھی گواہی نہیں دی. حذیفہ بن یمان نے دی گواہی، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے سودا اتنے ہی پیسے میں کیا جتنا آپ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہودی خاموش ہو گیا. اس نے سامان دیا، جانور دیا، پیسے دیے، چلا گیا. حذیفہ بن یمان سے پوچھا ہے حذیفہ جب یہ سودا ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، میں اور یہودی تھے، ہم دو کے درمیان ہوا، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کے کہنے پر اس کی گواہی دے دی جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، جب جسے دیکھا نہیں اس کی گواہی دے دی، تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، آپ کہہ رہے تو بالکل سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو میں کیسے گواہی نہ دیتا؟ تو مجمع جا رہا تھا، مجمع لگ گیا تھا. انہوں نے کہا اے جانے والے لوگوں سنو، اے جانے والے لوگوں سنو. مجمع لوٹ آیا، کہنے لگے کہ جہاں پر میری شریعت میں گواہ کے لیے دو گواہی چاہیے ہوتی ہے، ہر معاملے میں دو گواہی چاہیے ہوگی، لیکن جہاں حذیفہ بن یمان ہو اس کی ایک گواہی دو کے برابر کا ہوگی. طریقہ کار کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مدعی، اب مسئلہ سمجھ شریعت کا. ایک ہوتا ہے مدعی جو کہتا ہے کہ میں یہ الزام لگاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ نے الزام لگایا ہے، اب آپ گواہ لے کر آئیں. وہ مدعی گواہ لے کر آئے. اور دوسرا ہوتا ہے مدعا علیہ، اگر وہ اپنے حق میں گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر شریعت کہتی ہے آپ قسم اٹھائیں، قرآن کی قسم اٹھائیں. اسی لیے کورٹ میں جب آپ کے سامنے پہلے قرآن پہ حلف لیا جاتا ہے، جو کہوں گا اس قرآن پہ سچ کہوں گا. اللہ تعالیٰ اس یہ بڑی آفت ہے کہ لوگ اٹھاتے بھی ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں. اور یاد رکھیں جس نے یہ کام کیا اس نے کفر کر دیا. کسی جھوٹی بات پر آپ کو گواہ بنایا وہ کافر ہو جائے گا. تو گواہی کا مسئلہ کیا ہے؟ گواہی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لینا ہے گواہی میں کہ مدعی الزام لگاتا ہے تو گواہ لے کر آئے گا، اور اس کا گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ اگر گواہ بھی لے آئے تو آپ جو وہ گواہ پیش کرے اس کے پاس نہیں تو وہ جو ہے قسم اٹھا لے، قسم اٹھا لے. نبی علیہ السلام پہ الزام لگ گیا، آقا علیہ السلام پہ الزام لگا. کیا الزام لگا؟ کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا. فطرت الوحی کے اندر جو ہے وہی تعطل کا شکار ہو گئی، کافی دیر تک اللہ نے وحی نہیں بھیجی. اس نے کہا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا. یہ مشرکوں کی چال تھی، کوئی نہ کوئی چال لانی تھی. اے دیکھو مسلمانوں تمہارے نبی کا رب ان سے ناراض ہو گیا. ابھی تو وحی نہیں آ رہی ہے، وہ وحی کو تو مانتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وحی نہیں آ رہی ہے، اب دیکھو ان سے ناراض ہو گیا ان کا رب. تو اللہ نے جب ان کی بات ہو گئی انہیں کہہ دی، الزام لگا دیا. اب وہ رب پر بھائی ایک واقعہ تو ہوا نا، بات تو ہوئی نا رب میں، تاریخ میں ہے تو لکھا ہوا ایسے ہی کہ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا. تو الزام کس پہ لگایا؟ رب پہ لگایا کہ آپ کا رب ناراض ہو گیا. تو اب رب مدعا علیہ ہو گیا اور رب کے آگے کوئی گواہ تو پیش کر سکتا نہیں. رب کے آگے کوئی الزام نہ لگتا ہے، نہ کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے. لیکن مدعا علیہ کی بھی کیفیت کیا ہے کہ وہ قسم اٹھائے گا. تو اس نے قسم اٹھائی والضحیٰ، اے چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. سبحان اللہ.
اے چاند جیسے چمکتے ہوئے، روشن صبح کی قسم، صحیح ہے، چمکتے ہوئے دن کی قسم. اب قسم کھائی چہرے کی، پہلے چہرے کی قسم، پھر کہہ رہے واللیل اذا سجا. اب اس کا دوسری قسم کھا رہے آپ کے زلفوں کی قسم. پہلے ایک قسم کھائی اللہ نے، اللہ کی تو ایک قسم کافی تھی، اللہ کا کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے پہلے قسم کھائی والضحیٰ، پھر واللیل اذا سجا، اور آپ کے زلفوں کی قسم. اور زلفوں کی قسم میں مفسرین کیا لکھتے ہیں اس منظر کو کہ جب ہوا چلتی نا تو آپ کی زلفیں دراز تھی تو چہرے پہ آتی، اور نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے زلفوں کو ہٹاتے اور اس پہ وہ چاند سے چہرہ نکلتا، تو پھر وہ جو واللیل کی زلفیں نا پھر سمجھ میں آئیں گی کہ اس میں پھر والضحیٰ کا چہرہ جو وہ زلفوں سے نکلتا نا تو کالی گھنی زلفیں اور چہرہ روشن چمکتا ہوا چہرہ، وہ جب کالے پردے ہٹتے اور پھر وہ چہرہ نکلتا تو پھر پتہ لگتا والضحیٰ کہتے کسے ہیں. ہم تو صرف سن کے مزے لیتے ہیں، خدا کی قسم ان کے مزے ہیں جنہوں نے دیکھ کے مزے لیے ہیں. وہ تو صحابہ کرام نے دیکھے نا، تو ابو سعید کیا کہتے ماں ودعاک ربک وما قلی، حبیب آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے. اب اللہ نے قسم کھا لی تو یہ اللہ نے بھیجی. بات کیا تھی کہ الزام لگا تھا تو اللہ نے قسم کھا کر جواب دے دیا. یہ قسم کا قاعدہ ہے، یہ قانون ہے. اللہ نے حبیب کی شریعت کی ایسی لاج رکھی ہے کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ شریعت کی مخالفت ہو، تو پھر کسی امتی کو، کسی بندے کو یہ جائز نہیں، روا نہیں کہ وہ شریعت کی مخالفت کرے. شریعت کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ہر حال میں حضور کا بندہ بن کے رہنا ہے، ہر حال میں رسول اللہ کا بندہ بننا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، انہیں چاہنا ہے، انہیں مانا انہیں جانا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ ہم میں دنیا سے مسلمان گیا. اور امام کیا فرماتے ہیں، ہوش و خیرت جان و دل سب تو مدینے پہنچے. ہوش و خیرت جان و دل سب تو مدینے پہنچے، یعنی ہر وقت بے ہوش رہتا ہوں، ہر وقت مدینے کی یاد میں گم رہتا ہے بندہ. جو عاشق ہے اس کی بات کر رہا ہوں، وہ عاشق مدینے کی یاد میں گم رہتا ہے، تو اس کا دل بھی مدینے میں، اس کا ہوش بھی مدینے میں، اس کو ہر وقت مدینے کے ساتھ گنبد نظر آ رہے اس کے نظارے نظر آ رہے. تو ہوش و خیرت جان و دل سب تو مدینے پہنچے. تم کیوں نہیں چلتے رضا؟ سارا تو سامان گیا، اب بندہ جیتا کس سے؟ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوں. ہم پہلے پوچھتے ہوش میں نہیں ہوں، جان و دل میں نہیں ہوں. میری جان، میرا دل، میرا ہوش، میری خیرت، میری عقل، خیرت کہتے ہیں عقل کو، سب تو مدینے چلی گئی. میں خالی جسم یہاں رکھ کے کروں گا کیا؟ تو کہتے ہیں خود اپنے آپ سے کہتے ہیں تم کیوں نہیں چلتے رضا؟ سارا تو سامان گیا. تو یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے. اور اہل سنت کی کیا ہی شان ہے. یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور قومی اسمبلی اور رویت ہلال کمیٹی وغیرہ، یہ ساری جو کمیٹی ہیں نا، جب یہاں پر قومی ترانہ بجتا ہے نا تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی شرک کا مسئلہ نہیں لگاتا، قومی ترانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، شرک کا مسئلہ نہیں لگاتا. تو پوچھو بھائی تم کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ جبکہ قومی نظریاتی کونسل میں، رویت ہلال کمیٹی میں، ان سب میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، وہابی ہیں، خارجی ہیں، رافضی ہیں، ساری جماعتوں کے ہیں نا، ساری جماعتوں کے ممبران ہیں. صحیح ہے، تمام جماعتوں کے ممبران ہیں. بھائی اہل سنت تو مانتی ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، تم تو نہیں مانتے نا، تو تم کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ تم تو کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ تم تو نہیں مانتے، تم کسی چیز کو نہیں مانو. تعظیم نہیں ہونی چاہیے کھڑے ہو کی. جب نبی کی کہہ رہے نہیں، اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے نا تو قوم یہ سمجھے گی ہمارے دل میں پاکستان کی محبت نہیں ہے. تو اسی لیے جب تم صلاۃ و سلام میں کھڑے نہیں ہوتے نا تو ہم یہ سمجھتے تمہیں رسول خدا کی محبت نہیں ہے. بھائی حضور کی محبت ہے، تو وطن کی محبت ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہو جا رہا ہے، اور رسول اللہ کی محبت کی ثابت کرنے کے لیے تم سے کھڑا نہیں ہو جا رہا، تیرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے. تو یہ ہے ہماری حالت. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام سے حضرت سیدہ نے کہا نا کہ حضور انہیں کچھ عطا کرے میرے بچوں کو. تو امام حسین کو جو عطا کیا نا وہ شجاعت تھی. اور پھر وہ سن 60 ہجری میں 27 رجب کا دن تھا کہ امام حسین نے مغرب کی نماز پڑھائی مدینے میں، مدینہ شریف میں، مدینے کے امام نے مدینہ شریف میں نماز رسول جو کہ مسجد نبی کا امام، اور انہوں نے نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر جاتا ہے اس کا دل لگتا نہیں کسی کام میں، اور پھر لوٹ کے فوراً مسجد میں آ جاتا ہے، وہ مسجد میں رہتا ہے. یہ اللہ کے بندوں کی علامت ہے. امام حسین بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں گفتگو ہو رہی ہے، عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو ہو رہی ہے.
اچھا گفتگو ہو رہی ہے تو قاصد آیا والی مدینہ کے پاس سے اور کہنے لگا کہ آپ کو گورنر مدینہ نعمان نے بلایا، نعمان بن بشیر نے بلایا. اب جو خبر سنی نا تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، عبداللہ بن زبیر بن عوام حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، یہ کہنے لگے رسول خدا کے نواسے سے، ابو بکر کا نواسا رسول خدا کے نواسے سے کہہ رہا ہے حسین سنبھل کے جانا، اندھیرا ہو جائے نا. حکومت لگتی ہے فجر کے بعد، پہلے زمانے میں سرکاری کام ہوتے تھے فجر کے بعد، فجر کی نماز کا جیسے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے تھے اور مسائل سنتے تھے، عمر بن خطاب نے حکومت قائم کی تو فجر کے بعد وہ ساری کابینہ بیٹھتی تھی. ظہر کے بعد کچھ زیادہ کام ہو گیا تو قیلولہ کر لیا، پھر عصر کے بعد عصر تک کر لیا، بس عصر کے بعد کوئی کابینہ نہیں لگتی، کچھ نہیں ہوتا. عصر کے بعد لوگ اپنے اپنے کی طرف چلے جاتے ہیں، مغرب روٹی کھاتے ہیں، عشاء پڑھتے اور سو جاتے ہیں، کیوں تہجد میں اٹھنا ہوتا، عبادت صبح کرنی ہوتی، صبح صادق. ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہم رات کو 4 بجے تک جاگتے ہیں، دن میں 2 بجے تک سوتے ہیں، پھر ہماری مارکیٹیں بھی 2 بجے تک کھلتی ہیں. اور اقبال کیا کہہ رہے ہیں 100 سال پہلے امت کو جگا رہے ہیں. اس وقت تو پھر بیداری کا تھا، بیداری کا عالم تھا تو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں رومی ہو غزالی ہو راضی ہو کے اقبال، رومی ہو غزالی ہو راضی ہو کے اقبال، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آسہر گاہی، جب تک تہجد میں اٹھ کے رب کو یاد نہیں کرو گے رب کو منا نہیں سکو گے. رب کو منانے کے لیے تہجد کا وقت ہے. اچھا ہماری قوم، ہمارے نوجوان نہیں تہجد وقت سونے جا رہی ہوتی ہے، تہجد وقت سونے جا رہی ہوتی ہے. تہجد اتنا قیمتی وقت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی بہن حضرت حفصہ نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے میری بہن، حضور آئے نا، ان کا موڈ اچھا ہو گھر میں، جب تیری باری ہو تیرے گھر آئے اور ان کا موڈ بھی اچھا ہو، ساری معاملے صحیح ہو، تو ذرا پوچھنا میرے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں کیا کیسا ہے میرا بھائی، کیا رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پوچھنا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بھائی، اب وہ بہن تھی نا جلدی تھی، کھانا دیا پانی دیا سب کچھ دیا، کیا یا رسول اللہ بات پوچھنی ہے پوچھو، پوچھ لو. کہا میرے بھائی کے بارے میں کرائے کیا ہے، عبداللہ کے بارے میں. انہوں نے کہا تیرا بھائی ہے تو بڑا اچھا نیک، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ فجر تک سوتا رہتا ہے. نیک ہے، اچھا ہے، شریف ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ فجر تک سوتا رہتا ہے. اٹھ کے تہجد پڑھا کر. آقا علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کی، اٹھ کے تہجد پڑھا کر. آقا علیہ السلام پہ تو یہ نماز فرض تھی نا، تہجد تو میرے نبی پہ فرض تھی، لیکن امتی کو بھی کہ اگر تجھے اپنے محبوب کی محبت چاہیے، قربت چاہیے، رسول اللہ کی رفاقت و ساتھ چاہیے تو تہجد پڑھا کر. ہم سے نہیں ہوتی. آج ہماری امت تو، ہماری قوم تو اس ٹائم سو رہی ہوتی ہے، اور دن میں جب زوال ختم ہو جاتا ہے اس کا وقت تیزی سے گزرتا ہے، وقت کا بھیا تیزی سے چلتا ہے، اور تہجد سے لے کر زوال تک وقت کا بھیا آہستہ آہستہ چلتا ہے. یعنی آدھا دن آہستہ گزرتا ہے اور آدھا دن تیزی سے گزرتا ہے. جو تیزی سے گزرتا ہے ہم اس میں چاہتے ہیں ہم کام کریں سارے، تو ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، کام پورے نہیں ہوتے، اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں یار اتنے کام ہے اور دیکھو اتنا کم ٹائم ہے. بھائی تو فجر کے وقت اٹھ جا نا، اللہ کے بندے فجر سے 5 منٹ پہلے اٹھ جا، 2 رکعت تہجد کی پڑھ، پھر فجر پڑھ، پھر فجر کے وقت کام شروع کر، 5:10 پہ جماعت ہے، 5:20 میں کام شروع کر، 12 بجے سارے کام نپٹ جائیں گے. تو کھانا کھا کے روٹی کھا کے زور پڑ کے تو کیلولہ بھی کر لے گا. اٹھ تو کبھی اٹھ تو کبھی رسول اللہ کی سنت پہ بھی عمل کر. امام حسین سے کہا، امام حسین سے کہا عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن زبیر بن عوام نے کہ حسین ذرا سنبھل کے جانا. امام حسین نے اپنے گھر سے حضرت عباس کو لیا، اپنے باقی بنی ہاشم کے نوجوانوں کو لیا اور لے کر 17-18 افراد کو لے کر جو ہے چلے دارالنماز کی طرف. اچھا عبداللہ بن زبیر بن عوام نے کیا کیا، اپنا گھوڑا لیا اور روانہ ہو گئے مکے. سامان لیا اور وہیں بس کیا جواب آئے گا، کیا بات ہوگی، ان کو پتا تھا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے. امیر شام سے مراد حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور ان کے یزید کے خاص مشیر و وزیروں میں جو مطلب حضرت امیر معاویہ کے بھی تھے، مروان اور عبید اللہ بن زیاد، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے خاص گورنر ہیں، بڑے خاص حاکم ہیں، بڑے خاص قسم کے لوگ ہیں. اب مروان یہاں پر یہ خبر لے کر آیا تھا، مروان یہ خبر لے کر آیا تھا، مروان یہ پیغام لے کر آیا تھا، مروان کو بھیجا تھا. مروان وہ شخص ہے جس کے باپ کو رسول اللہ نے بد دعا دی تھی، جو تیرے سلب میں اس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی سب کی لعنت. مروان وہ بدبخت ہے، وہ نیک آدمی نہیں ہے جو پیغام دے کے آتا. اب وہ جب دارالامارت میں
مولا حسین گئے تو کہنے لگے کہ جو ہے وہاں پر امیر شام یعنی کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. بس یہ چند 2 لائنیں 2 باتیں کہنی بس اور میری بات مکمل ہو جائے گی. امیر شام کا انتقال ہو گیا اور اب نئے ولی عہد جو کہ نئے امیر بنے وہ یزید ہے. تو بس اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، یہ 4-5 حضرات اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ 5 افراد جو ہے نا یہ بیعت کر لیں. تو حسین سب سے اہم تم ہو کیونکہ رسول اللہ کے نماز سے تم کر لو گے تو باقی بھی کر لیں گے، تو تم پہلے بیعت کر لو. امام حسین نے کہا کہ بیعت کا معاملہ تو رات کے اندھیرے میں کیا کسی کو پتہ لگے گا، صبح کی روشنی ہوگی، دربار لگے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، پھر صبح پر اس بیعت کو موقوف کرتے ہیں، صبح پر اس بیعت کو موقوف کرتے ہیں. امام حسین نے اتنی بات کہی اور چل پڑے. اتنی دیر میں مروان کہنے لگا کہ اے والی مدینہ، اے مدینہ کے حاکم گورنر، انہیں روک لے، انہیں روک لے. کیوں؟ اگر آپ آج اس وقت تیرے ہاتھ سے، تیرے پاس سے حسین چلے گئے تو بس پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، انہیں روک لے. تو امام حسین کو جلال آ گیا. اے ابن مرجان، اے زانی کے بیٹے، تو مجھے روکے گا؟ تیری یہ مجال. آپ کی آواز بلند ہوئی. حضرت عباس باہر تلوار نیام میں سے باہر رکھ کے کھڑے ہوئے تھے، بس آواز سنی، دروازے کو زور سے جھٹکا مارا اور دارالمال کے اندر داخل ہو گئے. امام حسین نے حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھائی عباس چلو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ایک جملہ کہا اور دارالمال سے باہر آ گئے. گھر میں آئے، بہن کو بتا دیا، جس دن سے آنا ان کو بتا دیا، سب کو بتا دی تیاری کرو، صبح ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، ہم مکے کو جائیں گے. 28 رجب کا دن آیا. اب 28 رجب کا دن آیا اور اس سے پہلے رات میں 28 کی جو رات تھی، گھر میں بتانے گیا. عشاء کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کی طرف گئے. پہلے نانا کی روضے پہ گئے، نانا کے روضے پہ گئے اور نانا کی قبر اثر پہ لیٹ گئے. جیسے بچپن میں سینے پہ لیٹا کرتے تھے ویسے ہی نانا کے قبر اثر پہ لیٹ گئے. کہنے لگے نانا جان، آپ کی امت نے مجھے ستانا شروع کر دیا. پہلے بہت ستایا ہے، امام حسن کے معاملے میں ستایا، مولا علی کے معاملے میں ستایا، شام میں جو کچھ ہوا، نہروان ہوئی، صفین ہوئی اور جمل ہوئی، جو کچھ بھی ہوئی، تو ستایا تو بہت ہے. اب وہ کہہ رہے کہ امت نے اب اور ستانا شروع کر دیا. اب مدینہ رہنے کا بھی نہیں رہا. نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہا، نانا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا. اور نانا جان آپ کا دین واپس آ جائے گا، لیکن اب حسین مدینے نہیں آئے گا. اے میرے نانا، دین تو مدینے واپس آ جائے گا، جو قربانی دینے جا رہا ہوں نا اس سے دین بچ جائے گا، دین پھلے پھولے گا اور بڑھ جائے گا، دین تو مدینے آ جائے گا، لیکن اب حسین نہیں آئے گا. وہاں سے اٹھے، بھائی کی قبر اثر پہ گئے، جنت البقیع بھائی کی قبر پہ گئے. اور جب بھائی کی قبر پہ گئے تو بھائی سے ملاقات کی. انہوں نے کہا بھائی میری بھی آرزو تھی کہ تمہارے برابر میں میری لحد ہو، لیکن وقت نے وہ منظر لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور میرے نانا جان کا فرمان ہے ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں قتل و غارت ہوگی. میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا، بس اس لیے مدینے سے جاتا. چلے اب تو چلے نا تو ماں کی طرف گئے. 57 سال کے امام حسین ہے، 57 سال کے امام حسین، 57 سال 57 ایئر عمر ہے. سن 60 ہجری کا واقعہ ہے اور 57 سال اس لیے کہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، 4 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. 56 سال 57 سال روایتوں میں عمر ہے. 56 سال بھی عمر ہے، کر 55 سال بھی مان لیں آپ. لیکن جب ماں کی قبر ہے تو وہ بھاگے نا، دوڑ کے گئے. دونوں کی قبر پہ، بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے بات کی، نانا کی قبر پہ لیٹ گئے. لیکن نہ ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے بات کی، نہ ماں کی قبر پہ لیٹے، قبر کے باہر ہی گر گئے، اپنے آپ کو گرا لیا. اس پر مورخین لکھتے ہیں کہ نانا جان قبر کے اندر تھے، والد اور بھائی قبر کے اندر تھے، تو ان پہ قبر کے اوپر بات کی.
لیکن ماں جو بے قرار تھی نا کہ اب حسین مدینے سے جا رہا ہے، تو وہ بے قرار ماں نا کہ یا رسول اللہ میرا حسین جائے گا نا تو میں بھی ساتھ جاؤں گی، یا رسول اللہ میرا حسین جائے گا نا تو میں اپنی قبر اثر چھوڑ دوں گی، اپنی تربت چھوڑ دوں گی. تو وہ ماں پہلے باہر آ گئی قبر اثر سے، ماں قبر اثر سے باہر آ گئی. تو امام حسین نے اپنی ماں کو قبر اثر سے باہر دیکھا نا، اسی لیے قبر کی طرف نہیں گئے تو ماں کی طرف گئے اور ماں کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا اور ماں کے قدموں میں سر رکھ کرنا پھر کہا کہ ماں تیرا بیٹا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اجرکم من اللہ، الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.